اس ویڈیو میں آپ ایسی 7 ہیبٹس کے بارے میں جانیں گے جنہیں اسٹیفن کووی نے اپنی کتاب دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں بتائیں۔ یہ انٹرنیشنلی طور پر بہت زیادہ بکنے والی کتاب ہے اور سیلف امپرومنٹ پر لکھی جانے والی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس کتاب میں بتائی گئی 7 ہیبٹس کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کرے۔ نمبر 1، بی پرو ایکٹیو۔ افیکٹو لوگوں کی سب سے پہلی اور اہم عادت یہ ہے کہ وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی زندگی کی ذمہ داری خود پر لیتے ہیں۔ وہ اپنے رویوں کے لیے حالات کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، جبکہ جو ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان پر باہر کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے رویوں کے لیے باہر کے حالات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ جیسا کہ موسم اچھا ہے تو ان کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، اگر موسم اچھا نہیں تو یہ ان کے ایٹیٹیوڈ اور پرفارمنس پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ موسم کو بلیم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں جن پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جبکہ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا فوکس سرکل آف انفلوئنس پر لگاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ان کے کنٹرول میں ہیں ان پر کام کرتے ہیں، جیسا کہ دولت کمانے یا خود میں بہتری لانے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک پرو ایکٹیو انسان بنیں۔ نمبر 2، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ۔ دوسری عادت یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ میں ہمیشہ اینڈ سے کام شروع کریں۔ اس کا بہترین طریقہ امیجنیشن ہے۔ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں امیجن کریں کہ آپ کو کیا بننا ہے اور کیا کرنا ہے، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ جب اینڈ ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہوگا، جس سے فوکس ہمیشہ گول پر رہے گا۔ یہ اس اصول پر کام کرتا ہے کہ چیزیں ہمیشہ 2 دفعہ کریٹ ہوتی ہیں، ایک دفعہ مینٹلی اور دوسری دفعہ فزیکلی۔ بالکل اسی طرح جس طرح پہلے بلیو پرنٹ تیار ہوتا ہے، پھر اس کو فالو کر کے بلڈنگ بنائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کی ایک مثال لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھامس ایڈیسن نے پہلے اینڈ اپنے مائنڈ میں رکھا کہ اس نے ایک بلب بنانا ہے، پھر اس نے اس پر اینڈ پر فوکس کر کے کام کرنا شروع کر دیا اور وہ ایک دن کامیاب ہو گیا۔ اگر وہ بغیر اینڈ سوچے کام کرتا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ عادت کام کرنے کے لیے موٹیویٹ رکھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ نمبر 3، پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ ہمیشہ سب سے اہم کاموں کو زیادہ اہمیت دیں۔ یہ عادت پہلی 2 عادتوں کو اکٹھا کرتی ہے اور فزیکلی کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جیسے کہ پہلی عادت یہ ہے کہ آپ خود اپنے انچارج ہیں، خود ذمہ دار ہیں اپنے کاموں کے۔ دوسری عادت یہ ہے کہ اپنی گول کو امیجن کرنا، اور یہ تیسری عادت فزیکل عادت ہے ان دونوں عادتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس میں جو کام آپ کے لیے سب سے اہم ہے، آپ سب سے پہلے اس پر فوکس کرتے ہیں اور اپنے گول کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عادت ٹائم مینجمنٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس سے آپ اپنا وقت غیر ضروری چیزوں پر ضائع کرنے کی بجائے اپنے ضروری کاموں پر فوکس کرتے ہیں۔ نمبر 4، تھنک ون ون۔ زیادہ تر لوگ کمپٹیشن میں صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم کامیاب ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر میں جیتوں گا تو تم ہارو گے، یا تم جیتو گے تو میں ہاروں گا۔ ون ون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کمپٹیٹیو نہیں بلکہ کوآپریٹیو ہونا چاہیے۔ ون ون کا مطلب ہے کہ میوچل بینیفٹ کے بارے میں سوچنا۔ ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی بجائے ایسا کام کریں جس میں دونوں کا فائدہ ہو۔ نمبر 5، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ یہ عادت لسننگ کے بارے میں ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو اہمیت دیتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے ہم دوسرے لوگوں کو مکمل طور پر اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم دوسرے لوگوں کی بات صرف لفظوں کی حد تک سنتے ہیں، ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس بات کا اصل کیا مطلب ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ صرف جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، نہ کہ سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو ہمیں بہت غصہ آ جاتا ہے۔ ایسا کرنے کی بجائے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیوں کہا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ نمبر 6، سینرجائز۔ سینرجی کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ 2 لوگ ایک سے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی عادت ہے۔ یہ عادت ٹیم ورک کو امپورٹنس دیتی ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ لوگ مل کر ہی پرابلمس کے سلیوشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں بہت سے لوگ الگ الگ ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز کے ساتھ ایک ٹیبل پر جمع ہوتے ہیں، جس سے کسی کام کو بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ جو کام الگ الگ 3 یا 4 لوگ مل کر نہیں کر سکتے، وہ ایک ساتھ جڑ کر آسانی سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، شارپن دی سا۔ شارپن دی سا کا مطلب ہے کہ اپنے ایسیٹس اور اپنی سکلز کو انہینس کرنا اور خود کو رینیو کرنا۔ یہ خود کو بہتر کرنے کا بہترین پروگرام ہے جس میں آپ کی زندگی کے 4 حصے شامل ہیں: فزیکل، ایموشنل، مینٹل اور اسپرچول۔ جب آپ اپنے ان حصوں کو رینیو کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں گروتھ ہوتی ہے اور بہتر چینج آتا ہے، اور آپ باقی 6 عادتوں کو اچھی طرح پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی چیلنجز کو فیس کرنے کی ایبلٹی بڑھتی ہے۔ یہ ایک بیلنس زندگی جینے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلیں اور اپنے اندر بہتر تبدیلی لائیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ مزید اس طرح کی لائف چینجنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔